بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کروڑوں درود ہو، سلام ہو کملی والے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لاکھوں کروڑوں درود ہو، سلام ہو اہل بیت پر۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، 18 رمضان المبارک ہے۔ میری پیاری بہن، چلتے پھرتے سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ فوری طور پر اثر کرنے والا سچا عمل ہے۔ فوری طور پر گھر سے دولت کو بھرنے والا یہ وظیفہ ہے۔ زندگی میں صرف یہ وظیفہ لوگ پڑھیں جن کے گھر میں رزق کی تنگی ہے۔ جو شخص تنگ دستی میں، رزق اور دولت کی پریشانی میں مبتلا ہے، گھر میں فاقے رہتے ہیں، بے روزگاری ہے، مالی پریشانی ہے، دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، دنیا نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے، آج کا میں سچا عمل آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ عمل پڑھتے دنیا جہان کی تمام پریشانیاں اگر ایک جھٹکے کے اندر ختم نہ ہوئیں تو پھر مجھے کہنا، ہر حرج، ہر مراد انشاءاللہ منٹوں میں پوری ہوگی۔ ساری دنیا کی پریشانی بھی اگر ہوں گی تو وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ رزق کی تمام پریشانیاں انشاءاللہ ایک دن کے اندر ہی ختم ہو جائیں گی۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو رزق اور دولت کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ سورۃ کوثر کو پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم کرتا ہے۔ ساری زندگی وظائف پڑھ لیے، اعمال کر لیے، لیکن فائدہ نہ ہوا تو آج میرے کہنے پر چھوٹا سا یہ عمل ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ساری زندگی دولت میں کھیلو گے۔ اگر روزگار کا کوئی ذریعہ چاہتے ہیں، ایک دن کے اندر اندر حالات بدل جائیں گے، زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، آج میرا بتایا ہوا چھوٹا سا عمل چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ ساری زندگی دونوں ہاتھوں سے دولت اٹھاتے رہو گے تو انشاءاللہ دولت ہی دولت آپ کے پاس ہوگی۔ دونوں ہاتھوں سے آپ دولت لٹائیں گے بھی تو دولت کم نہیں ہوگی۔ میری پیاری بہنوں، 18 رمضان المبارک جمعے کے دن کا سچا عمل بتانے لگی ہوں کہ جو پڑھتا ہے پڑھتے ہی مالدار بن جاتا ہے۔ اگر آپ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں تو آپ لوگ اس عمل کو لازمی پڑھیں۔ اپنے لیے نہ صحیح تو اپنے گھر والوں کے لیے پڑھ لینا، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس عمل کو پڑھ لینا۔ ساری زندگی انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے، آپ کی نسلیں بھی اس دولت میں کھلیں گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ آج کا یہ دولت کا وظیفہ بارش کی طرح برسنے والا وظیفہ ہے۔ میری پیاری بہنوں، جس نے بھی اس عمل کو کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مایوس نہیں کیا۔ اگر میری پیاری بہنوں آپ پر قرض ہے اور آپ پریشان ہیں تو آپ اس عمل کو لازمی کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو تمام قرضوں سے نجات مل جائے گی۔ تنگ دستی کی وجہ سے بے شمار قرضے جن پہ ہیں اور قرض اتارنے کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تو آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا قرضہ دنوں ہی میں ختم ہو جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ تنگ دستی آج کتنی بھی ہے، وقتی پریشانی ہے، آج کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، کوئی کسر کا آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لیں گے۔ ساری دنیا بھی اگر تمہیں ٹھکرا دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج 18 رمضان المبارک جمعے کے دن ایک آدھ منٹ آپ اس وظیفے کے لیے نکال لیں۔ آپ کہیں بھی ہوں گے، گھر، دفتر، آفس، مسجد، مدرسے، جہاں دل کرے بیٹھ جانا، رب کریم کی حضور جھولی پھیلا کر بیٹھ جانا، رب سے آج مانگ کر دیکھ لینا۔ ساری دنیا سے ہاتھ پھیلا کر مانگتے رہے ہو، آج رب کے آگے جھولے پھیلا کر مانگ لینا۔ گنبد خضرا کی جالیوں کو تصور میں پکڑ لینا، در نبی پر تصور میں چند سیکنڈ کے لیے جا کر بیٹھ جانا اور آج سورۃ کوثر کا یہ عمل کر لینا۔ چند سیکنڈ میں تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا جو آج تک نہ مل سکا، انشاءاللہ ایک عمل سے مل جائے گا۔ میری پیاری بہنوں، ساری تکلیفیں یہ وظیفہ کرتے ہی دور ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے دعا مانگنا بھول بھی جائے، دعا نہ بھی مانگے تو رب کریم جو حاجتیں ہیں، اس کی مرادیں ہیں، جو اس کی بڑی بڑی پریشانی، اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیں گے۔ رمضان المبارک رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلوں کا مہینہ ہے جو کہ چند ہی دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ تو آج رمضان المبارک 18 تاریخ ہو گئی ہے، آج مانگنے کا دن ہے۔ رب کریم سے مانگیے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ مہینہ، ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت کے ہے۔
آج موقع خدا ہے، اس موقع کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ کرنا۔ میری پیاری بہنوں، ٹائم ضائع کیے بغیر چلتی ہوں آج کے وظیفے کی طرف۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے بوضو ہو کر جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اس کی بہت زیادہ برکت۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد ہر انسان کا الگ ہے، کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، گھر چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی گھر کے حالات کو بہتر چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، کوئی نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے، کوئی ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو آج جس کا جو دل کرتا ہے وہ مانگ لے۔ رمضان المبارک کا مہینہ برکتوں اور والا مہینہ ہے، نیت اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجیے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق اب ختم ہو گیا ہے اور اپنے رب کے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھنا ہے، کسی کے ساتھ فقیر بن کر اپنے رب سے مانگنا ہے۔ میری پیاری بہن، ویسے تو یہ سورت کوثر کا عمل ہے، لیکن اس میں آپ نے 2 سے 3 الفاظ ملا کر ایک عمل کرنا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے اس عمل کے لیے کچھ وقت نکال کر بیٹھ جائیں۔ وہ وقت ایسا ہو کہ اس دوران آپ کی پوری توجہ، پورا دھیان صرف اور صرف وظیفے پر ہونا چاہیے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اس عمل کو اگر آپ کریں گے تو وہ عمل اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے اس عمل کو آپ نے یقین کے ساتھ کرنا ہے، توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلا جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے، بڑا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، دولت کی بارش برسانے والا وظیفہ ہے، غیب سے دولت کا طاقتور وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ یا قادروں کا وظیفہ آپ نے اپنے انداز میں پڑھنا ہے، بہت آسان وظیفہ ہے۔ اگر یہ وظیفہ، یہ عمل بھی نہ پڑھ سکے تو میں سمجھوں گی کہ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں۔ کیسے پڑھنا؟ توجہ کیجیے، یا قادروں 1 بار ہو گیا، یا قادروں 2 بار ہو گیا، یا قادروں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر آپ پڑھ لیں۔ آپ نے یا قادر کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، کمی بیشی بالکل نہیں کیجیے گا۔ میری پیاری بہن، جب آپ اس کو پڑھنے بیٹھیں گے تو بالکل بھی وقت نہیں لگے گا، آپ نے بس اس کو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسے ہی پہلا وظیفہ یا قادروں کا 21 مرتبہ پڑھ لیں تو فوری طور پر اس عمل کے اندر اسی وقت دوسرے نمبر پہ ایک اور وظیفے کو بھی شامل کر دیں۔ یہ وظیفہ بھی بالکل آسان ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا سلامو پڑھنا ہے۔ یا سلامو اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، جس کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ اب آپ نے یا سلامو کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ نے پڑھنا یا سلامو یا سلامو، آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، مگر اس میں بھی آپ نے کمی بیشی نہیں کرنی، جتنی تعداد بتائیے آپ نے اتنی ہی تعداد اس کی رکھنی ہے، کیونکہ کسی خاص دن کا کوئی خاص عمل ہوتا ہے اور یہ عمل آج کے خاص دن کا عمل ہے۔ یہ عمل پڑھنے میں جتنا آسان ہے، کمالات میں اتنا ہی طاقتور ہے۔ جب آپ یا سلامو کو 11 بار دوسرے نمبر پر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورت کوثر پڑھنی ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ سورت کوثر کو آپ نے اینڈ میں پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، مگر اس میں بھی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اپنے ہاتھ میں ایک تصویر رکھ لیں، آپ تصویر کے دانوں پر بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں، ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے اس میں کمی بیشی بالکل بھی نہیں کرنی۔ میری پیاری بہن، اس کے بعد ایک چھوٹا سا وظیفہ اور ہے، اس کو بھی آپ نے اس کے ساتھ ملا لینا۔ بڑا باکمال اور مجرب وظیفہ ہے، آپ نے آخر میں استغفر اللہ استغفر کا یہ وظیفہ اس عمل میں شامل کر لینا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یعنی کہ یہ 3 مرتبہ ہو گیا۔ آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ استغفار پڑھ لیں تو اب اس وظیفے کو آپ نے مکمل کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا تھا، پھر اینڈ میں بھی اسی درود پاک کو پڑھ لیں۔ پھر جو بھی آپ نے مقصد، جس مقصد کے لیے آپ نے نیت کی ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس کے لیے دعا مانگیں، رو کر گر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، اللہ سے مانگتے جائیں، جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسا مانگنا ہے، اللہ پاک کی ذات سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، وہ ذات دے دے کر نہیں تھکے گی، کیونکہ میرے رب کی شان ہی عطا کرنا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ نے رو کر گر گڑا کر اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ میری پیاری بہنیں، میری کوشش ہوتی ہے
ایک اچھی سی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے اور آپ اسے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گے کہ میری ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔